فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلم. السلام علیکم، میں ہوں انجینئر کیسر عمران قدر. ویلکم مائی چینل شجرہ عرفان. میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں عقیدہ رسالت کی وضاحت اور اہمیت. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت اور فضل سے اپنے اور بندوں کے درمیان ایسی مقدس ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور پیغام پہنچاتا ہے. ان ہستیوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں. نبوت، نبی وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت نہیں بلکہ پچھلی شریعت کی تجدید اور احکام دے کر بھیجتا ہے. رسالت، رسول وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت اور جامع احکام دے کر بھیجتا ہے. تعداد، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے. حدیث طیبہ کے مطابق 1,24,000 کم و بیش جو اپنے اپنے وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے رہے، جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے جو اپنے اپنے وقت شریعت اور کتاب لے کر آتے رہے. ان میں 5 اولو العزم پیغمبر بھی شامل ہیں. اولو العزم انبیاء کرام سے مراد وہ رسول ہے جن کو اپنی شریعت اور احکام کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا اور ان کی قوموں نے ان کو بہت زیادہ ستایا. ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حق کے کامل نمونے تھے. یہ عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انسانوں میں سے ہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیے اور سبھی نے ایک ہی صداقت اور حق کا درس دیا. معاشرتی تقاضے، عقیدہ رسالت معاشرے میں ظلم سے پاکی اور عدل و انصاف کے قیام کا تقاضا کرتا ہے. یہ اندھی تقلید، جھوٹے خداؤں اور باطل مذہبی پیشواؤں کے تسلط کو توڑنے والی فکر کو فروغ دیتا ہے. تاریخی تسلسل، انبیاء کی رسالت کا یہ سلسلہ ایک تاریخی تسلسل ہے جس نے انسانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. ضرورت رسالت، انسان اپنی عقل سے بعض حقائق سمجھ تو سکتا ہے لیکن زندگی کے اصل مقصد آخرت اور ہدایت کے تمام پہلوؤں تک وہ خود نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انبیاء و رسول بھیجے تاکہ وہ وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انسان کو سیدھے راستے پر چلائیں. رسالت پر ایمان کے تقاضے، ایمان بالرسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ نے ہر قوم میں ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں. ان سب رسولوں کی باتیں حق اور سچ تھیں. ہم سب انبیاء کی تعظیم کریں اور ان پر ایمان لائیں، کسی کو نہ جھٹلائیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ رسالت کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. آپ کی لائی ہوئی شریعت قرآن و سنت قیامت تک کے لیے کامل اور جامع ہے. رسالت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وحی کے مطابق تعلیم دیتے ہیں. رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے.